الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. قال الله تعالى: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. سورة البقرہ کی آیت نمبر 25 پڑھی ہم نے بھی. اس کا ترجمہ: اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ خوشخبری سنا دیجئے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور عمل صالح کیا، یعنی نیک عمل کیا، کہ ان کے لیے جنتیں ہیں، باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں. جب جب انہیں رزق دیا جائے گا، جب جب انہیں دیا جائے گا پھل رزق کے طور پر، تو وہ کہیں گے کہ یہ تو وہ چیزیں ہیں جو ہمیں اس سے پہلے دی گئی تھیں، اور انہیں متشابہ ایک دوسرے سے ملتی جلتی چیزیں، ایک دوسرے سے ملتے جلتے پھل دیے جائیں گے، اور پھر وہاں ان کے لیے پاک بیویاں ہوں گی، اور وہ اس میں یعنی جنت میں ہمیشہ ہمیش کے لیے رہیں گے. معزز حاضرین، اللہ رب العالمین نے اس سے پہلے اہل جہنم کا تذکرہ کیا ہے، جن سے چیلنج کیا گیا تھا کہ اگر تم کر سکتے ہو، تم لا سکتے ہو، تو ایک سورت یا ایک آیت یا پھر قرآن میں کچھ اور مقامات پر 10 آیتیں قرآن جیسی لے کر آئیں. پھر ان سے کہا گیا کہ تم نہیں کر سکتے یہ، تو پھر تم ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، اور کہا گیا کہ وہ جہنم یا وہ آگ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے. اس کے بعد اہل جہنم کا اور ان کے عذاب کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ رب العالمین نے اہل جنت کا تذکرہ کیا ہے. یہ قرآن کا اسلوب ہے کہ جہاں اہل جہنم کا تذکرہ ہوتا ہے وہاں اہل جنت کا اللہ تعالیٰ تذکرہ کرتے ہیں، جہاں سزا کا تذکرہ ہوتا ہے وہاں جزا کا بھی تذکرہ کیا اللہ تعالیٰ نے، جہاں پر گناہوں کا تذکرہ ہوتا ہے وہاں پہ توبہ استغفار کا بھی تذکرہ کیا اللہ تعالیٰ نے. اسی لیے قرآن کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ مثانی ہے. اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانی، کہ اس میں دو چیزوں کا تذکرہ کیا گیا ہے. سورہ زمر کی آیت نمبر 23 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا. یہ اس لیے بھی کہ اگر انسان راہ راست سے ہٹ رہا ہے تو جہنم کی یہ وہ آیتیں جو جہنم کی یاد دلاتی ہیں اور انسان کو پھر راہ راست پر پہنچاتی ہیں. اور اگر انسان صحیح راستے پر ہے، نیک کام کر رہا ہے، تو یہ جنت والی آیتیں اس کو خوشخبری سناتی ہیں کہ تم جو کام کر رہے ہو اللہ تعالیٰ تمہیں ان کاموں کے بدلے نہیں بلکہ تم جو کام کر رہے ہو یہ ایک سبب ہے، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہیں جنت دے گا اور یہ نعمتیں دے گا، یہ نعمتیں دے گا. یہ اللہ رب العالمین پیشن گوئی یا خوشخبری سناتے ہیں. اس آیت کریمہ سے چند باتیں ہمیں معلوم ہوتی ہیں. سب سے پہلی بات، وبشر الذین آمنوا، وبشر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ مومنوں کو خوشخبری سنائیں. اور یہ خوشخبری سنانا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کے دل میں خوشی پیدا کر دینا یا خوشی کو داخل کرنا یا مومن کو خوش کر دینا، یہ افضل اعمال میں سے ہے، افضل اعمال میں سے ہے کہ آپ کسی مومن کو خوش کر دیں. اور یہ خوشخبری سے انسان وہی کرتا ہے، یہ خوشخبری سے سامنے والا خوشی محسوس کرتا ہے.
عربی میں اسی لیے اس کو بشارہ کہا گیا. اور اس عمل کے افضل ہونے کا اندازہ لگائیے کہ جب کعب بن مالک اور ان کے ساتھ دیگر صحابہ غزوے میں شریک نہیں ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ جو کچھ معاملہ ہوا کافی تفصیل ہے کہ تعلقات ان سے ختم کر لیے گئے تھے، ان سے بات چیت بند ہو گئی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بات تک نہیں کر رہے تھے، بہت ہی تکلیف کے ایام گزر رہے تھے، یہاں تک کہ بیوی سے بھی ان کو دور کر دیا گیا تھا بطور سزا. جب اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی تو اس خبر کو سنانے کے لیے سب سے پہلے بھاگنے والی شخصیت حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ جاتے ہیں اور ان کو خوشخبری سناتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے آپ کی توبہ قبول کر لی. تو اس خوشخبری سنانا، مومن کے دل میں خوشی پہنچانا، مومن کے دل کو خوش کرنا، یہ افضل اعمال میں سے ہے. اور بشارہ عربی میں خوشخبری کو بشارہ کہتے ہیں، اور بشارہ لفظ نکلا ہے بشر سے، اور بشر کے معنی یہ جلد کو کہتے ہیں، جو آپ کے اوپر کی جو جلد ہے اس کو کہتے ہیں بشر، اس جلد کو. اور بعض لوگ کہتے ہیں بشر آپ کے چہرے کو بھی کہتے ہیں. جب آپ خوشخبری سنتے ہیں تو آپ کا چہرہ نکھر جاتا ہے، کھل جاتا ہے یا کھل جاتا ہے آپ کا چہرہ، اسی لیے اس کو بشارہ کہا گیا. لیکن قرآن کے اندر بشارت عذاب کے ساتھ بھی ذکر ہوا ہے اور ثواب کے ساتھ بھی ذکر ہوا ہے، اور کہیں پر مطلق صرف بشارت کا بھی تذکرہ ہوا ہے. یا تو خیر کے ساتھ ذکر ہوا، تبشیر بالخیر، یا پھر شر کے ساتھ بھی ذکر ہوا. اب سوال یہ ہے کہ اگر بشارہ، لفظ بشارت سے چہرہ کھل جاتا ہے انسان کا، خوشی محسوس کرتا ہے، تو اس کو شر کے ساتھ کیوں ذکر کیا گیا؟ اس کا جواب یہ دیا تھا میں نے قرآن کی آیات کی روشنی میں. جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 21 میں کہا فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، ان کو خوشخبری سنائیے دردناک عذاب کی. تو سوال کرنے والا سوال کر سکتا ہے کہ جب بشارت کے اندر انسان کو خوش کرنے والی چیز ہے تو پھر عذاب کے ساتھ کیوں لفظ بشارت کا تذکرہ ہو رہا ہے؟ اس کا جواب مفسر نے یہ دیا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ لفظ بشارت سے انسان خوش ہو جاتا ہے، لیکن عذاب کے ساتھ جب تذکرہ کیا گیا تو کہا کہ یہ اور خطرناک عذاب ہے. جیسے اللہ تعالیٰ کا فَبَشِّرْهُمْ، ان کو خوشخبری سنا دیجئے، کافر خوش ہو گئے، پتہ نہیں کیا خوشخبری ملنے والی ہے ہمیں، کہا بعذاب علیم، دردناک عذاب کی. اللہ رب العالمین انسان کو جسدی جسمانی عذاب بھی دیں گے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے گنہگاروں کو، ساتھ میں معنوی عذاب، نفسیاتی عذاب بھی دیا جائے گا اہل جہنم کو. یہ نفسیاتی عذاب ہے، معنوی عذاب ہے. ایک ہے حسی عذاب جو آپ محسوس کرتے ہیں، جلانا، یہ کرنا وہ کرنا، لیکن آپ کا نفس متاثر ہو. لوگ کہتے ہیں نا بھائی 4 تھپڑ مار دو آپ، اس کا اثر ختم ہو جائے گا، لیکن زبان سے نکلے ہوئے 4 جملے جو آپ کے دل کو پہنچتے ہیں یا دل کو زخمی کرتے ہیں وہ جلدی مندمل نہیں ہوتے، وہ زخم جلدی نہیں سوکھتا، کیونکہ یہ نفس پر اٹیک ہے اس کا ڈائریکٹ. تو اللہ رب العالمین یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ عذاب صرف جسمانی نہیں بلکہ نفسانی عذاب، نفسیاتی عذاب بھی ہوگا. نفس کو بھی تکلیف پہنچائی جائے گی اہل جہنم کی. اس کی قرآن میں کئی ساری مثالیں ہیں. جیسے اللہ رب العالمین نے سورہ نبا کی آیت نمبر 25 میں کہا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا، وہاں وہ لوگ کوئی ٹھنڈک ونڈک محسوس نہیں کریں گے. خوش ہو گئے صاحب، ارے سردی بھی نہیں ہوگی، چلو اچھا ہے، خوش. لیکن فوراً اللہ تعالیٰ نے کہا الا حمیما وغساقا، حمیما وغساقا، گرم کھولتا ہوا پانی اور پیپ انہیں پلایا جائے گا. اسی طرح سورۃ الکہف کی آیت نمبر 29 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا، اگر وہ مدد طلب کریں گے تو ان کی مدد کی جائے گی. اہل جہنم خوش. وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا، اور آگے خوش کرنے کے لیے کہا گیا بِمَاءٍ، پانی سے ان کی مدد کی جائے گی، پانی کے ذریعے. اہل جہنم اور خوش، چلو یار گرمی ہوگی شدید، پانی تو ملے گا کم سے کم. لیکن فوراً بِمَاءٍ کا کَالْمُهْلِ، ایسا گرم کھولتا ہوا پانی
یشوی الوجوہ، جو چہروں کو جھلسا دے، ایسا کھولتا ہوا پانی، اس کے ذریعے ان کی مدد کی جائے گی۔ اس کی ایک مثال میں نے پچھلے ہفتے دی تھی۔ مثلا ایک آدمی بے چین ہے، پیاسا ہے، پانی کے لیے تڑپ رہا ہے، آپ کہتے ہیں کہ ہاں میں پانی لے کے آ رہا ہوں، پانی لے کے بھی آتے ہیں، پیاسے پیاسے تڑپتے انسان کو تصور میں لائیے، اگر اس کے سامنے پانی بھی آ جائے، آپ پانی لا کر اس کے سامنے وہ پینا چاہتا ہے اور آپ زمین پہ بہا دیں اس کو، یہ عذاب نہیں ہے؟ آپ پانی نہ دیں، کوئی شک نہیں وہ تکلیف میں ہے، لیکن اس سے بڑی تکلیف یہ ہے کہ انسان کے سامنے پانی لا کر پانی کو زمین پہ بہا دیا جائے۔ یہ ہے اہل جہنم کو دو طرح کے عذاب، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، کہ جسمانی عذاب بھی اللہ تعالیٰ دیں گے اور نفسیاتی عذاب بھی، یہ اس آیت کریمہ سے۔ تو اس آیت کریمہ میں خوشخبری دینے والے کون ہیں؟ وبشر، کون خوشخبری دیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوشخبری دینے والے ہیں۔ وبشر الذین، کس کو خوشخبری دے رہے ہیں؟ مبشر کون ہے؟ مبشر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ مبشر کس کو خوشخبری دی جا رہی ہے؟ جی، مومنوں کو، اہل ایمان کو۔ کس چیز کی خوشخبری دی جا رہی ہے؟ جنت کی اور اس کی نعمتوں کی خوشخبری دی جا رہی ہے اس آیت کے اندر۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا، اس آیت کریمہ سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ جنت کی خوشخبری کن کو دی جائے؟ کس کو؟ صرف ایمان والوں۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا، کیونکہ جنت میں اہل ایمان کے علاوہ کوئی داخل نہیں ہو سکتا، صرف اہل ایمان جنت میں داخل ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے موقع پر ایک صحابی سے کہا، جاؤ مینا میں اعلان کر دو کہ لا يدخل الجنة الا نفس مؤمن، کہ جنت میں صرف نفس مومن یعنی صرف مومن ہی داخل ہو سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا، اور اس آیت کریمہ سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ صرف اہل ایمان مومن ہی جنت میں داخل ہو سکتے ہیں۔ اور ایمان کیا ہے؟ ایمان کی تعریف ہمیں اچھی طرح پتہ ہے، قول باللسان، تصدیق بالجنان، وعمل بالارکان، زبان سے اقرار کرنا، دل سے تصدیق کرنا اور ارکان پر عمل کرنا، یا جوارح سے عمل کرنا، یہ ایمان ہے۔ اس میں سے کوئی ایک چیز بھی کم ہو جائے تو اس کا ایمان صحیح نہیں ہے، وہ ایمان میں داخل نہیں ہوا، یا ایمان اس میں داخل نہیں ہوا۔ اگر کوئی کہتا ہے میں صرف زبان سے اقرار کروں گا دل سے نہیں، مومن نہیں۔ اگر کوئی کہتا ہے میں دل سے تو مانتا ہوں زبان سے نہیں، مومن نہیں۔ کوئی کہتا ہے میں دل سے بھی مانتا ہوں زبان سے بھی مانتا ہوں عمل نہیں کرتا، مومن نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ آگے اللہ تعالیٰ نے کہا وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، عمل ضروری ہے، عمل ایمان میں داخل ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں عمل ایمان میں داخل نہیں ہے، عمل الگ چیز ہے، ایمان الگ چیز ہے۔ یہ آیت کریمہ ہمیں بتاتی ہے، اس طرح کی بہت ساری آیات ہیں جو ہمیں بتاتی ہیں کہ ایمان کے اندر عمل صالح، عمل داخل ہے۔ اسی لیے علماء کرام نے یہ تعریف بنائی ایمان کی، قول باللسان وتصدیق بالجنان وعمل بالارکان، یہ تینوں چیزیں ایمان کے اندر ہونا شرط ہے۔ ورنہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 8 میں ہم نے پڑھا تھا منافقین کے تذکرے میں، انہوں نے بھی کہا تھا نا آمنا باللہ والیوم الآخر ومن الناس من یقول آمنا باللہ والیوم الآخر، اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ وما هم بمؤمنین، اللہ نے کہا کہ وہ مومن نہیں ہے۔ تو صرف زبان سے دعوے کر دینا یہ کافی نہیں ہے۔ وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات، نیک عمل ایمان میں داخل ہے، اس آیت کریمہ سے معلوم ہوتا ہے۔ اور عمل ہمارا صالح کب ہوگا؟ اس کے لیے دو شرطیں ہیں، جب تک وہ دو شرطیں نہ پائے جائیں ہمارا عمل صالح نہیں ہو سکتا۔ ایک اخلاص ہو، اخلاص ہو یعنی شرک سے، ریاکاری سے ہمارا عمل پاک ہو، دکھاوے سے عمل پاک ہو، اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے صرف اور صرف۔ دوسری شرط ہے اتباع سنت ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو وہ کام، تبھی وہ عمل ہمارا عمل صالح ہو سکتا ہے۔ ورنہ ظاہر میں کتنا بھی اچھا کام نظر آ جائے ہمیں، وہ عمل صالح ہونا ضروری نہیں ہے، بھلے وہ نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج ہی کیوں نہ ہو، اگر اس کے اندر اخلاص نہیں یا اتباع سنت نہیں تو عمل صالح نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العالمین نے اس عمل کو صالح کیوں کہا؟
عمل صالح کیوں کہا؟ کیا معنی ہوتے ہیں صالح کے؟ درست ہونے، درست کرنے والے. عمل صالح، درست ہونے یا درست کرنے والی چیزیں. کیوں کہا؟ کیونکہ یہی وہ اعمال ہیں جو انسان کی دنیا اور آخرت کو درست کرتے ہیں. یہی وہ اعمال ہیں جس سے انسان دنیاوی اخروی سعادت حاصل کرتا ہے. اسی لیے ایسے سارے اعمال کو اللہ تعالیٰ نے الصالحات نام دیا. الصالحات، الصالحات کہا، عمل صالح نہیں کہا. قرآن کے اندر آپ جہاں بھی دیکھیں گے عمل صالح نہیں آگے، اردو کا لفظ ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے نیک کاموں کا نام دے دیا. کیا نام دیا؟ صالحہ. وعملوا الصالحات، اور انہوں نے کیا صالحات. صالحات مفعول ہے نا یہاں پر. عملوا صالحات، انہوں نے کیا صالحات. صالحات کیا ہے؟ نہیں کیا، نیک اعمال. نیک اعمال ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ النحل کی آیت نمبر 97 میں فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ. جس نے بھی عمل صالح کیا، جس نے نیک کام کیا، چاہے وہ مردوں میں سے ہو یا عورتوں میں سے ہو، وهو مؤمن، شرط ہے ایمان کی. ایمان کی حالت میں اگر کسی مرد یا عورت نے نیک کام کیا فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، تو ہم اس کو بہترین زندگی عطا کریں گے. یہ ہے عمل صالح. صالح جو دنیاوی و اخروی سعادت کا باعث ہے، جو دنیاوی و اخروی صلاح کا ذریعہ ہے، سبب ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ اس کو صالح کہا. اور اس کا فائدہ بھی سورہ نحل کی آیت نمبر 97 میں کہا کہ جو بھی نیک کام کرے گا حالت ایمان میں، اللہ تعالیٰ اس کی زندگی بہترین کر دیں گے. نحیینہ حیاتا طیبہ کہا اللہ تعالیٰ. وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات، خوشخبری دیجیے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے کہ ان کے لیے جنات ہیں. جنات یہ جنت کا پلورل ہے. جنہ سنگولر ہے اور جنات یہ پلورل. جنہ کہتے ہیں ہر اس چیز کو جو چھپی ہوئی ہے، انسانوں کی نظروں سے چھپی ہوئی ہے. جن کو جن بھی اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ ہمیں نظر نہیں آتی. اور پھر باغیچے کو بھی جنہ کہا جاتا ہے کہ اتنا گھنا ہوتا ہے وہ کہ اس کے اندر کے درخت اور فروٹس وغیرہ آپ کو نظر نہیں آتے ہیں، پھل پھول نظر نہیں آتے ہیں، اس لیے اس کو جنہ کہا جاتا ہے. اور ماں کے پیٹ میں جو بچہ ہوتا ہے عربی میں اس کو جنین کہتے ہیں. جنین کیونکہ وہ نظر نہیں آتا. تو ہر وہ چیز جو چھپی ہوئی ہے اس کو کہتے ہیں جنہ. اور جنات کو جنات اس لیے کہ وہ ہمیں نظر نہیں آتی ہیں. ان سب چیزوں کا تعلق غیب سے ہے. ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار، ایسی جنتیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں. اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ ان کے لیے جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں. بعض مفسرین نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے لیے ایسی جنتیں ہیں جن کے نیچے جو نہریں بہتی ہیں وہ ان کے حکم سے چلتی ہیں. اہل جنت کے حکم سے چلتی ہیں کہ بھئی جنت یہ نہر میری طرف آنی چاہیے، وہ اس کی طرف آ جائے. اللہ میری طرف دودھ کی نہر آنی چاہیے، اس کی طرف آ جائے گی. ان لہم، ان کے لیے ہیں جنتیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، وہ ان کے مالک ہیں، ان کے حکم سے وہ چلیں گی. نہریں بعض مفسرین نے اس کا مطلب یہ ذکر کیا ہے. اسی لیے نا فرعون نے بھی کہا تھا سورہ زخرف کی آیت نمبر 51 میں اللہ تعالیٰ نے اس کا یوں نقشہ کھینچا. وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِ قَالَ يَا قَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَٰذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي أَفَلَا تُبْصِرُونَ. کہا کہ آواز دیتے ہوئے کہا اپنے قوم کو کہ اے میری قوم، کیا تم نہیں جانتے کہ یہ مصر کی حکومت میرے لیے ہے جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں؟ تو کہتے ہیں مفسرین کہ اس کے حکم پہ وہ نہریں اس کی طرف بنائی گئی تھی. فرعون کے حکم پر وہ نہر بنائی گئی تھی. تجری من تحتها الانہار، اللہ کے رسول میں کہا کہ تجری من غیر اخادید، ایسی نہریں ہوں گی جو سطح زمین پر چلیں گی. کوئی بڑے بڑے گڑھے نہیں ہوں گے وہاں پر. من غیر اخادید، اخادید کہتے ہیں اخدود کو، حدیث کے الفاظ ہیں.
گڑے نہیں ہوں گے اس میں. آج کل کی نہروں میں ایسے ہوتے ہیں بندہ تیرنے چلا جائے ڈوب جائے, گڑا آ گیا سامنے, کہیں اونچائی ہے کہیں نیچے نہیں. سطح زمین پر چلیں گی وہ نہریں, وہاں پر کوئی گڑے نہیں ہوں گے. وہ کیسے پتا چلا؟ حدیث کے ذریعے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تجری من غیر اخادید, ایسی نہریں وہ چلیں گی سطح زمین پر, کوئی گڑا وڑا نہیں ہوگا اس میں, گڑے نہیں ہوں گے ایسے بڑے بڑے. اور نہریں کتنی ہیں, کن کن چیزوں کی ہیں, یہ بھی میں نے ذکر کیا تھا. سورہ محمد کی آیت نمبر 15 میں اللہ رب العالمین نے اس کا ذکر کیا, مثل الجنۃ التي وعد المتقون تجری من تحتها الانہار, وعد المتقون فيها انہار, عفوا مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى. یہ 4 نہریں ہیں جنت میں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جنت میں 4 نہریں ہیں, بحر الماء وبحر العسل وبحر الخمر وبحر اللبن. یہ 4 نہریں ہیں. پانی جو کہ بدبودار نہ ہو, اس کی ایک نہر ہوگی, دودھ کی نہر ہوگی, شراب کی نہر ہوگی, اور شہد کی نہر ہوگی. اللہ رب العالمین ہمیں نصیب فرمائے. اور اہل جنت اس میں سے پئیں گے, اور اہل جنت جو نہر چاہیں گے وہ نہر اپنی طرف اس نہر کو لے لیں گے. دلیل سورۃ الانسان کی آیت نمبر 6, عینا یشرب بها عباد اللہ یفجرونها تفجیرا. وہ خود نہریں کھودیں گے, مطلب نہروں کو اپنی طرف, چشمے وہ خود نکال لیں گے. ان 4 نہروں سے جن جن کو جو چاہیے وہ چشمے اپنے پاس نکال لیں گے. اللہ تعالیٰ یہ طاقت ان کو دے دیں گے وہاں پر اہل جنت کو. سبحان اللہ سبحان اللہ. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجري من تحتها الانهار. سوال یہ ہے کہ کیا یہ جنت ہمارے کیے گئے نیک اعمال کا بدلہ ہے, یا ہمارے نیک اعمال کی قیمت ہے جنت؟ جی قیمت ذرا سا مشکل لگ رہا ہے لفظ. اللہ کی رضا ہے جی, نہ بدلہ ہے نہ قیمت ہے. جنت ہمارے اعمال کا نہ بدلہ ہے نہ ہمارے اعمال کی قیمت. ہمارے اعمال ہیں ہی کتنے کہ اس کے بدلے اتنی عظیم جنت, ہمارے اعمال کے بدلے نہیں. جنت میں داخلے کا ایک سبب ضرور ہے اعمال, لیکن بدلہ نہیں ہے اور نہ ہی اس کی قیمت ہے. سبب ضرور ہے, سبب ہے. انسان جنت میں داخل کیسے ہوگا, یہ اللہ رب العالمین کا کرم اور اس کا فضل ہے. جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعملوا انه لن يدخل احد منكم الجنة بعمله. عمل کرو, لیکن اتنا یاد رکھ لو کہ اپنے عمل کی وجہ سے تم جنت میں نہیں داخل ہو سکتے. صحابہ تعجب میں پڑ گئے کہ ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ولا انت یا رسول اللہ, آپ بھی نہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ولا انا, میں بھی نہیں داخل ہو سکتا جنت میں, الا ان يتغمدني الله برحمت منه وفضل, الا یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنے رحمت اور فضل میں کا مجھ پر سایہ کر دیا, اپنے فضل میں اللہ تعالیٰ مجھے لے لے, تو پھر میں جنت میں داخل ہو سکتا ہوں. اپنے عمل کی وجہ سے میں جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. لیکن بعض لوگ دلیل کے طور پر سورہ سجدہ کی آیت نمبر 17 پیش کرتے ہیں, جس میں اللہ تعالیٰ نے جنت کی نعمتوں کا تذکرہ کیا اور اس کے بعد کہا جزاء بما كانوا يعملون, یہ بدلہ ہے ان کے اعمال کا. یہ آج ذکر کرتے ہیں. تو یہاں پر مفسرین نے کہا کہ جزاء بما كانوا يعملون, جو لفظ بی ہے نا, لفظ بی, با, حرف با کی وجہ سے اختلاف ہو گیا. بعض لوگ کہتے ہیں حرف با یہ بدلے کے لیے ذکر کیا جاتا ہے, مطلب بدلے کے طور پر آپ کو یہ دیا جائے گا. یہ حرف با بتاتا ہے, جو گرامر پڑھیں یا پڑھیں گے وہ جان جائیں گے اس چیز کو. بعض لوگ کہا کہ نہیں, یہ اس معنی میں نہیں ہے, سبب ہے. با عوض کے لیے آتا ہے اور با سبب کے لیے آتا ہے. حرف با, ایک حرف سبب کے لیے بھی ذکر کیا جاتا ہے اور بدلے کے لیے بھی ذکر کیا جاتا ہے. تو یہاں پر جزاء بما كانوا يعملون, یہ بدلہ ہے تمہارے اعمال کے مقابلے میں نہیں, تمہارے اعمال کے ایک سبب ہے, تمہارے اعمال کے سبب یہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی جزا دے رہے ہیں.
كلما رزقوا منها من ثمرة وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا، جب کبھی انہیں پھل دیے جائیں گے رزق کے طور پر، جب کبھی، لفظ کلما بتا رہا ہے کہ بار بار، مطلب کثرت اور تکرار ہے اس کے اندر، بولتے ہیں جب کبھی، مطلب ایسا نہیں کہ ایک مرتبہ کھا لیا تو بس خلاص ہے، نہیں، بار بار۔ اس لفظ سے اللہ رب العالمین کی رحمت، اللہ رب العالمین کی وسعت اور طاقت کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں کہ کس قدر اس کا خزانہ وسیع اور کس قدر اس کا خزانہ بڑا ہے، کہ اہل جنت کو جب کبھی پھل دیے جائیں گے، کلما رزقوا منہا، کلما رزقوا منہا، جب کبھی ان کو دیا جائے گا، من ثمرۃ الرزق، پھل دیے جائیں گے، پھل دیے جائیں گے اس وقت۔ قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، تو اہل جنت کہیں گے کہ یہ تو پھل پرانے پھل ہیں، وہی والے پھل ہیں، کیوں کہیں گے اہل جنت اس طرح؟ مفسرین نے دو سبب بتائے، کہا کہ یا تو ناموں کی وجہ سے کہیں گے، کیونکہ یہاں جو سیب مل رہے ہیں وہاں بھی سیب ہوں گے، یہاں اورنج مل رہے ہیں وہاں بھی اورنج ہوں گے، یہاں پہ موز مل رہے ہیں وہاں بھی موز ملیں گے، تو نام کی وجہ سے بولیں کہ بھائی یہ سیب تو ہمیں پہلے مل چکا ہے، یہ تو ہم وہی کھا چکے ہیں، یہ بھی موز بھی ہم کھا چکے ہیں، فلاں بھی کھا چکے ہیں، هذا الذي رزقنا من قبل۔ بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں، وہ ناموں کی وجہ سے نہیں بلکہ رنگوں کی وجہ سے بولیں گے، جب رنگ دکھا نا یہ سے رنگ کا تو ہم پہلے بھی کھا چکے ہیں، لیکن مزہ اور ٹیسٹ ظاہر سی بات ہے الگ ہوگا، جنت کے پھل ٹیسٹ بالکل الگ ہوگا۔ قالوا هذا الذي رزقنا من قبل واتوا به متشابها، متشابہ پھل ان کو دیے جائیں گے، اتو ان کو دیا جائے گا تو مطلب یہ ہے کہ وہ دینے والے بھی ہوں گے، ان کی خدمت کرنے والے وہاں پر ہوں گے، وہ تو بھی متشابہ ہے۔ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اب انسان جب اچھی طرح پھل کھاتا ہے، سب کچھ کھاتا ہے، کھانا پینا بہترین غذا ہے، پیٹ کی شہوت جب ختم ہوتی ہے تو انسان کو دوسری شہوت کی طلب ہوتی ہے، وہ ہے شرمگاہ کی شہوت۔ انسان جب اچھی طرح کھاتا ہے تو پھر اپنی شرمگاہ کی شہوت کو پوری کرنا چاہتا ہے، اسی لیے اللہ رب العالمین نے یہاں پر پیٹ کی شہوت کا تذکرہ کرنے کے بعد کہا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ، ان کے لیے بیویاں ہوں گی، مطہرۃ، پاک باز بیویاں ہوں گی ان کے لیے، وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَہَّرَةٌ۔ اور یہی وہ دو چیزیں ہیں، پیٹ، شرمگاہ، ان دو چیزوں کی انسان حفاظت کر لے۔ ایک حدیث میں تو زبان کا تذکرہ ہوا کہ دو چیزوں کی، زبان کی اور شرمگاہ کی حفاظت کی جو ذمہ داری، جو ضمانت دے گا، اللہ کے رسول نے کہا کہ میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں، کہا ایک زبان ہے اور دوسری شرمگاہ ہے، اور عموماً انسان ان دو چیزوں میں سے کسی نہ کسی میں ضرور فیل ہو جاتا ہے، یا تو زبان غلط جگہ استعمال کرے گا، یا تو اپنی شرمگاہ غلط جگہ استعمال، حرام جگہ پر استعمال کرے گا۔ اللہ رب العالمین نے اہل جنت کے بارے میں کہا کہ جب تمہیں اچھی طرح کھلایا جائے گا، پلایا جائے گا، ہر طرح کے پھول پھل سب تمہیں نصیب ہوں گے، اس کے بعد ظاہر سی بات ہے تمہیں اپنی دوسری شہوت کو پوری کرنے کی خواہش ہوگی، تو پھر فکر نہ کرنا، تمہارے لیے پاک باز بیویاں ہوں گی، مطہرۃ، مطہرہ کہا اللہ تعالیٰ نے، کس سے پاک؟ کہا حیض و نفاس سے پاک، تھوک اور پیشاب و گندگی سے پاک، دلوں کی گندگی سے پاک۔ عموماً عورتوں کے اندر جو برائیاں اور بیماریاں ہوتی ہیں، جو گندگیاں ہوتی ہیں، مطہرہ، وہ جنت کی بیویاں ان تمام گندگیوں سے پاک ہوں گی۔ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور جنت کی بیویاں اس سے مراد حور ہیں، اس سے مراد اللہ رب العالمین نے ذکر کیا، اس سے مراد حور ہیں، جنت کی حوریں ہیں۔ جیسا کہ سورۃ الانسان کی آیت کئی سارے آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون۔ سورۃ الانسان نہیں، سورۃ الواقعہ کی آیتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے لیے وہاں پر خدمت کرنے کے لیے لڑکے ہوں گے جو موتیوں کی طرح نظر آئیں گے، خوبصورت خوبصورت لڑکے ان کی خدمت کریں گے، اور آگے فرمایا اللہ تعالیٰ نے جب انہیں پھل دیا جائے گا، گوشت دیا جائے گا، ہر طرح کی نعمتیں ان سے نوازی جائیں گی،
اس کے بعد اللہ تعالیٰ وحور عین، پھر خوبصورت خوبصورت انہیں حوریں دی جائیں گی وہاں پر. اور یہ وہ حوریں ہیں جو ہمارے انتظار میں ہیں، اہل جنت کے انتظار میں ہیں. یہ حوریں جنت کی بیویاں ہیں جو اہل جنت کا انتظار کر رہی ہیں. اسی لیے حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب بیوی اپنے شوہر کو تکلیف دیتی ہے تو جنت کی حور کہتی ہے جو اس کی بیوی ہونے والی ہوتی ہے، وہ کہتی ہے کہ قاتلک اللہ، اللہ تجھے برباد کرے، اس کو تکلیف مت دے، وہ تو تیرے پاس چند دنوں کے لیے آیا ہے، وہ تو میرے پاس ہمیشہ کے لیے آنے والا ہے. یہ اہل جنت کی جو بیوی ہے وہ کہتی ہے جب بھی عورت اپنے بیوی کو تکلیف دیتی ہے. یہاں پہ اللہ کے رسول اللہ رب العالمین، یہاں ٹائم بھی ختم ہو رہا ہے، وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، یہاں اللہ تعالیٰ نے ازواج کہا. ازواج زوج کی جمع ہے. عموماً زوج شوہر کو کہتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں اردو والے جو تھوڑی تھوڑی عربی پڑھتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں زوج شوہر، زوجہ بیوی. زوج کی جمع ہے وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاج، ان کے لیے ازواج ہوں گے. تو کیا مرد ہیں وہ یا عورتیں ہیں؟ وہ عورتیں ہیں، کیونکہ قرآن حدیث میں بلکہ عربی زبان میں عموماً بیوی کے لیے جب شوہر کہے یہ میری بیوی ہے تو کہتا ہے ہذہ زوجی، زوجتی نہیں کہتا. کہنا غلط نہیں ہے، لیکن زیادہ جو استعمال ہے وہ یہ ہے کہ یہ میری بیوی ہے. زوجی کہے گا، زوجتی نہیں کہے گا، لیکن زوجتی بھی کہہ سکتے ہیں. اور قرآن میں اسی اسلوب کو یہاں پر استعمال کیا گیا، کہا کہ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ. اور پھر یہ نعمتیں اگر وقتی طور پر ہوں تو پھر اتنا مزہ نہیں ہے. کچھ دن کے لیے نعمتیں ملیں، کچھ دن کے لیے نہیں. اللہ تعالیٰ نے خوشخبری سنا دی کہ نعمتیں ایسی ہیں جن میں تم ہمیشہ رہو گے. وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، ہمیشہ ہمیش کے لیے ان نعمتوں میں تمہیں رہنا ہے. یہاں اس آیت پر ہم رکتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین جو کچھ ہم نے سنا ہے، اللہ رب العالمین ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جنت کی نعمتیں اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب فرمائے. اللہ رب العالمین ہماری کوتاہیوں کو، گناہوں کو معاف فرمائے. وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت.